السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. السلام علیکم جی. بڑے پھر تم گیلس پہنے اور ریڈ کلر کے یار. ان کو بہت پسند ہے گیلس یہ ریڈ والے. بڑا یار آکورڈ لگتا ہے اس عمر میں کیا پہن کے آ جاتا ہے. بھائی آکورڈ کیا لگتا ہے کہ راڑے وگ رہی ہیں گیلس کی. ڈیسنٹ سی ڈریسنگ کر کے آیا. ڈیسنٹ یہ یار میں نے بوری پہ گیلس لگائے ہوئے ہیں. یہ تو اتنی خطوط و کتابت ہوئی ہے کہ جی دوبارہ ریڈ کلر کے گیلس پہنو، اس لیے میں نے فرمائش کے طور پہ پہنے. اچھا یار میری طرف سے ریڈ ساڑی پہن کے بیٹھ جاؤ. اچھا تم نوٹ کرو جس دن یہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آتا ہے نا تو بالکل روبوٹ کی طرح بیٹھا ہوتا ہے. ہاں بالکل سٹف ہو کے نا ایک دم. تم دیکھنا آنے والے زمانے میں روبوٹ کی کتنی عزت ہو جانی ہے. یہ تمہیں پتا ہے چائنا میں ایک ہوٹل میں انہوں نے بہروں کی جگہ روبوٹ رکھ لی ہے. وہ جا کے گاہک کے پاس کہتے ہیں بھائی جی آلو گوشت، گوبھی گوشت، میتھی گوشت، پالک گوشت، پنڈی گوشت، سادہ گوشت، خالی گوشت، پریا گوشت. روبوٹ لیتا ہے جا کے آرڈر. اس لیے تم روبوٹ بننے کی تیاری کر رہے ہو. روبوٹ لگنا کو بری بات نہیں ہوتی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. آج یہ اخبار پڑھ کے آئے ہوئے، واقعی آج کے اخبار میں لگی ہوئی ہے خبر. سر واقعی انسانوں کی جگہ بڑی تیزی سے روبوٹس لے رہے ہیں. ہاں پہلے تو صرف انگریزی فلموں میں ہم دیکھا کرتے تھے نا کہ جی وہ انسانوں کی جگہ ان کو ریپلیس کر دیا روبوٹس نے. اور تم پھر دیکھنا اتنا گند پڑ جانا ہے، یہ روبوٹوں نے پشتو فلموں میں بھی کام کرنا ہے. لش پہ خاور تک مستور مال روڑا تزا تزا گلو ندل رسلور مال روڑا و خندل مقوا. یہ کیا حسمت نہیں واقعی تم نے سیریسلی بتاؤ کہ روبوٹس کی حکمرانی کے حوالے سے کوئی مووی دیکھی ہوئی ہے کبھی؟ میں نے انگلش موویاں دیکھتا. کیوں؟ بہت ساری موویز ہیں. اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی تو بندہ ہمیں پاگلوں کی طرح کے بیٹھا رہے. نہیں واقعی بہت ساری موویز جو ہیں وہ اسی آئیڈیا پہ بیس کرتی ہیں کہ جب انسانوں کو روبوٹ سے ریپلیس کر دیا جائے گا. پچھلے دنوں کیلیفورنیا تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر کی سربراہ اور بہت ممتاز فیوچرولوجسٹ ہیں مارینا گوربز، اس نے پریڈکشنز کی ہیں کہ یہ اس نئی صدی 21ویں صدی کے جس عشرے کا ابھی آغاز ہوا ہے چند دن پہلے، یہ عشرہ جو ہے یہ مستقبل میں روبوٹس کی حکمرانی کا عشرہ ثابت ہوگا. اور جو اس سے اگلا عشرہ ہوگا وہ بہت ہی خوفناک اس کے حوالے سے پریڈکشنز کی گئی ہیں کہ اس عشرے میں جو روبوٹس ہیں وہ انسانوں کو دفاتر میں، ہسپتالوں میں، سرکاری دفتروں میں اور مختلف صنعتی اداروں میں 50% سے زیادہ ریپلیس کر دیں گے. یعنی 50% روبوٹس ہوں گے اور 50% انسان کام کیا کریں گے. یعنی روبوٹ کو رجا رہے ہیں اور انسان کو پکھا مار رہے ہیں. ظاہر ہے جو بڑے ملک ہیں وہ اس جانب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. صرف ایک ریاست مشیگن میں 31 ہسپتال ایسے ہیں جہاں پہ نرسوں کے ساتھ روبوٹس یہ جو ہے مریضوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، باقاعدہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اور جو دیگر نرسنگ کے فرائض ہیں سارے انجام دے رہے ہیں. برطانیہ کے فورتھ ویلی ہاسپٹل میں ایک باقاعدہ وارڈ قائم کیا گیا تھا جس میں پچھلے 2 سالوں کے دوران انہوں نے جتنا سٹاف ہے وہ آہستہ آہستہ ریپلیس کرنا شروع کیا ہے روبوٹ سے، اور اب 60% تک انہوں نے انسانی سٹاف ریپلیس کر دیا. نرسوں کے ساتھ روبوٹ بھی ہوتے ہیں. جی اور یہ وہ مریض کو نہیں چیک کرتے. جو مریض نرس کو چھیڑتا ہے نا اس کو ٹانٹ کٹ مارتا ہے روبوٹ. اسکولوں میں یہ کام بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے. جنوبی کوریا میں پچھلے دنوں ایک اسکول کا افتتاح ہوا ہے جس میں 34% جو سٹاف ہے وہ روبوٹس پر مشتمل ہے. جاپان اور امریکہ میں اس طرح کے بہت سارے اسکول اور کالجز ہیں جہاں پر کسی نہ کسی حد تک روبوٹس کی موجودگی ہے. لیکن سر جو انسانی دماغ کر سکتا ہے وہ روبوٹس تو نہیں کر سکتے. روبوٹس بھی انسانی دماغ ہی بناتے ہیں نا، روبوٹس کا اپنا دماغ تو نہیں ہوتا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اگلی سٹیج ہے روبوٹس کے حوالے سے وہ بہت خوفناک ہے. اسی کے بارے میں زیادہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت انسانوں کو جب مکمل طور پر ریپلیس کر دیا جائے گا وہ بڑی رسکی سٹیج ہوگی انسانیت کے لیے. روبوٹ کچھ بھی کر سکیں گے جب روبوٹس خود اپنی پروگرامنگ کیا کریں گے، یعنی وہ اٹونومس ہوں گے، خود مختار روبوٹس ہوں گے. ابھی تو زیادہ تر جو ترقی یافتہ ملکوں میں روبوٹس کا استعمال ہو رہا ہے وہ صنعتی شعبوں میں ہو رہا ہے اور
صنعتی شعبوں میں بھی خاص طور پر جو آٹوموبیل کا شعبہ ہے سب سے زیادہ اس میں ہو رہا ہے. تقریباً جو ٹوئٹا کمپنی کے اندر 600 سے زیادہ روبوٹس کام کر رہے ہیں جو اسمبلنگ وغیرہ اور ویلڈنگ اور جتنے بھی گاڑیوں کی تیاری کے مراحل ہیں سب میں روبوٹس انوالو ہیں. لیکن جس خطرے کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ ہے فوج اور پولیس میں روبوٹس کا استعمال. اور فوج میں تو آگے ہوئے ہیں. ایک دن خبر نہیں تھی پڑی کہ فوج کی جگہ لڑنے کے لیے انہوں نے روبوٹ بنا لیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف یہ موویز تک محدود ہے یہ کانسیپٹ روبوٹس کے استعمال کا, لیکن پریکٹیکلی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر 4000 روبوٹس جو ہیں وہ امریکی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں, اور عراق میں 5000 تعداد ہے ان کی. اور زیادہ آئے تھے یار اس سے بھی. وہ تو افغانیوں نے نسوار والی کروڑیاں کر کر کے شاٹ کر دی. نہیں میں سیریس کہہ رہا ہوں, افغانستان میں تو زیادہ تر جو روبوٹس کا استعمال امریکہ کر رہا ہے وہ مائنز کی کلیئرنس کے لیے کر رہا ہے. یہ جو بارودی سرنگوں کی صفائی ہے اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے روبوٹس کو. لیکن اب ایک سیمسنگ کمپنی نے ایک مکمل روبوٹک سولجر تیار کیا ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے جو پہلی اس کی کھیپ تیار ہوگی وہ جنوبی اور شمالی کوریا کی جو سرحد ہے اس پر تعینات کیا جائے گا اس پہلی کھیپ کو. یہ وہ پہلا روبوٹ ہوگا جو باقاعدہ میدان جنگ میں دو بدو لڑائی کرنے کے قابل ہوگا. اس سے پہلے امریکہ نے ایک بگ ڈاگ کے نام سے ایک روبوٹ تیار کیا تھا, فوجی روبوٹ تیار کیا تھا, یعنی بہت کتا. اس روبوٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 4 ٹانگیں ہیں اس کی اور 150 کلو تک یہ وزن اٹھا سکتا ہے. اور یہ امریکیوں نے تو اس لیے روبوٹ فوجی بنا لیے کہ ان میں سینے پہ گولی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو آپس میں بارڈر پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, خبردار نہ لڑی. لڑنے کا شوق کسے نہیں ہے مگر یہ جان سے مار دیتے ہیں. نہیں یہ 100% درست کہہ رہا ہے کہ وہ جذبے سے آری فوجی ہیں, لیکن اس روبوٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں. جیسے کہا یہ جا رہا ہے کہ تعمیراتی فرمز میں ان کا بہت زیادہ فائدہ مند سود مند استعمال ہوگا, کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اگر تعمیراتی ہم شعبے میں روبوٹس کو متعارف کروائیں گے تو جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ 75% تک کم ہو سکتی ہے. یار جانے بھی دو, یہ کون سا کام ہے یہ روبوٹ, حد ہو گیا تمہارے والی. جہاں مرضی بناتے پھرے یہ روبوٹ. ہمارے ملک میں تو یہ فیل ہو جانے ہیں سارے روبوٹ. تم بناؤ یہاں پہ روبوٹ کی پولیس ہے, تم دیکھنا اگلے دن اخبار میں خبر آ جانی ہے مرید کے قریب پولیس مقابلہ, 2 ڈاکو مارے گئے, اس کے بعد پولیس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی, باقی ڈاکو پولیس کی لو بیٹری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے. اگلے دن ایس پی بیچارے کا بیان آنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, پولیس اپنا فرض بڑی اچھی طرح ادا کر رہی ہے مگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پولیس چارج صحیح نہیں ہو رہی. نہیں یار تم تو مذاق میں بات کر رہے ہو نا, پریکٹیکلی یہی ہوا ہے. یونیورسٹی آف ویسٹ انگلینڈ میں پچھلے دنوں ایک کنونشن ہوا ہے روبوٹس کے استعمال پر پولیس میں, اور انہوں نے جو سب سے زیادہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت سی ہوں گی اس ضمن میں اگر روبوٹس کو پولیس میں بھرتی کیا جائے گا, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ناجائز کسی پہ فائر کھول دیتے ہیں, کسی کو مار دیتے ہیں, تو مقدمہ کس پر درج ہوگا؟ روبوٹ پر. وہ تو مشین ہے. پاگل ہے یار یہ انگریز. میں نے تمہیں کہا انگریزوں کے یار ان کی بات نہ کیا کرو, مجھے بہت کچھ چیز چڑھتی ہے. انگریز اور انگریزی سے اس کی پرانی دشمنی ہے. ہاں کیا مطلب تمہارا یار بیوقوفوں والی یہ گورا باتیں کرتا ہے, روبوٹ اس طرح بنا رہا ہے. تم دیکھنا ایک دن وہ آنا ہے, یہ کتے اور بلیوں کی شادیاں کرتے ہیں, انہوں نے روبوٹوں کی بھی شادیاں کیا کرنی, آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کریں گے. یار جمعرات کو آنا میرے بڑے روبوٹ کا بیاہ ہے. چھوٹی روبوٹی تو میں نے پچھلے سال ہی بیاہ دی تھی. بھائی یار دیکھو سسرال والوں نے ظلم کر کے اس کی ساری وائرنگ ساڑ دی. انڈیا میں لینی ہے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.